قربانی کی صبح، ستاروں کے بجھتے ہوئے چراغوں سے دھواں سا نکل رہا تھا۔ یہ صبح کاذب، دھندلکھا اور اجالا ایک دوسرے میں گل مل گئے تھے۔ سورج مشرق کے دریچے سے جھانکنے ہی والا تھا۔ مہو انجم رات کے مسافر رختے سفر باندھ کر جانے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ بساطِ شب الٹنے والی تھی، اس کے مہرے آپ ہی آپ کپ کپا رہے تھے۔ صبح کے نرم و خنک جھونکے بڑے جسم فریب ہوتے ہیں۔ بہت کم لوگ اس خواب نوشی سے بیدار ہو جانا چاہتے ہیں۔ بستر کی شکن نے سونے والے کا دامن تھام کر کہتی ہے کہ ایکا ایک ہی بے وفائی نہ کرو، ابھی دن کہاں نکلا ہے۔ دھوپ اچھی طرح پھیل جائے تو یہاں سے اٹھ کر جانا۔ خوب لطف کے ساتھ کروٹیں بدلو، انگڑائیاں لو، ہتھیلیوں سے خواب آلودہ آنکھیں ملنے کے بعد بھی لیٹے رہو۔ ایسی جلدی کیا ہے؟ کلیاں کو تو چٹک جانے دو۔ شبنم نے ابھی نیم باز گھنٹوں کے منہ بھی پوری طور پر نہیں دھلائے۔ نیند کا مزہ جاگنے پر ہی محسوس ہوتا ہے۔ اس لطف کو دیکھو، ادھورا نہ چھوڑ دینا۔ آنکھ کھلتے ہی بستر سے فوراً اٹھ جانے والے خواب کی لذت آخر سے محروم کر رہتے ہیں۔ یہ مکہ کی صبح کاذب تھی۔ لوگ ٹھنڈی ہواؤں کی گود میں سو رہے تھے۔ سکوت شب پوری طرح ٹوٹا نہ تھا۔ کسی راستے سے اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں بجنے کی آواز آ رہی تھی، مدھم اور بے ترتیب آواز، جیسے کوئی نو مشق پجاری مندر میں گھنٹی بجا رہا ہو۔ اہل مکہ کے گھروں پر نیند کی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس عالم میں بنو ہاشم کے عریض و طویل مکان کے دروازے کے پاس ایک باوقار شخص سیاہ کمبل پر دیوار سے کمر لگائے بیٹھا تھا۔ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کے ماتھے پر سلوٹیں جلد جلد ابھرتی اور پھر پھیل جاتی۔ فکر و احساس کے بار نے اس کے پیوٹوں کو بوجھل بنا دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی چمک پیدا ہوتی اور کبھی اندھیرا۔ خیالات شاخ در شاخ ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ یکبارگی کھڑا ہوا اور صحن میں تیز تیز ٹہلنے لگا۔ خوب دھوپ پھیل چکی تھی۔ ابو قبیس کی چوٹیوں پر سورج کی شعاعوں نے سنہری شعر لکھ دیے تھے۔ پرندے چہچہا رہے تھے، بکریاں ممیا رہی تھی اور اونٹ بلبلا رہے تھے، مگر یہ شخص اپنے خیالات میں مستغرق تھا۔ غور و فکر کی شدت نے صبح کے ہنگامے سے اسے بے خبر بنا دیا تھا۔ گھر کے لوگ اس کی طرف حیرت و تجسس کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے۔ کہیں بنو امیہ سے کسی بات پر جھگڑا تو نہیں ہو گیا؟ امیہ اور ہاشم کے جانشینوں کی تلواروں کو نیام سے تو باہر آنا نہ پڑے گا؟ شام سے جن اونٹوں پر اسباب تجارت آ رہا تھا، کہیں وہ تو نہیں لٹ گئے؟ حج کا زمانہ قریب آ رہا ہے، شاید اس کے انتظام کے لیے یہ سوچ بچار ہو رہا ہے۔ عبد المطلب کو اتنا فکر مند تو کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آج یہ دارالندوہ بھی نہیں گئی۔ قریش کے سردار ان کے منتظر ہوں گے۔ سب لوگ اپنے اپنے خیال کے مطابق قیاس آرائی کر رہے تھے۔ عبد المطلب سے بات کرنے کی کسی کو جرأت نہ ہوتی تھی۔ عبد المطلب نے پیشانی سے پسینہ پہنچا، کئی بار ہاتھوں کی مٹھیوں کو بند کیا اور کھولا، پھر اپنے نیچے کرتے کو اوپر اٹھاتے ہوئے بولے، عبداللہ کہاں ہے؟ اسے بلاؤ، کعبہ کی دیوار کے سائے میں آج اسے قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ گھر والے سب ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ عبد المطلب کے فیصلے کو سن کر سب کے چہرے یکبارگی پیلے پڑ گئے، جیسے ان کے جسموں میں لہو نہیں پانی ہے۔ مکان کے صحن میں اونٹوں کے کجاؤں کے پاس دیوار میں بہت بڑا طوق تھا، جس میں مٹی کے پیالے، رسیاں، ستو کے خالی تھیلے، آہنی خود، ٹوٹی ہوئی زرہ کے ٹکڑے اور لوہے کے کچھ ہتھیار رکھے تھے۔ عبد المطلب نے طاق سے چھری اٹھائی اور اس کی دار دیکھنے لگے۔ دار تیز تھی، مگر عبد المطلب نے احتیاطاً زرہ کے لوہے پر اسے رگڑنا شروع کیا۔ آن کی آن میں بجلی کی طرح ہر طرف خبر پھیل گئی۔ عبد المطلب نے جو منت مانی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 بیٹے دے دیے تو میں ایک بیٹے کو تقرب الہی کے لیے قربان کروں گا، آج اس منت کے پورا کرنے کی وہ تیاری کر رہے ہیں۔ چھری کی دار تیز تر کی جا رہی ہے۔ عبداللہ کے بلانے کے لیے آدمی بھجوا دیا ہے۔ ہاشمی گھرانے کے لوگ بات کے پکے اور ارادے کے مضبوط ہوتے ہیں، اور پھر عبد المطلب تو قریش کے سردار ہے، ان کے عزم کا بدل جانا بہت دشوار ہے۔ تھوڑی دیر میں عبداللہ، حارث، ابو طالب اور دوسرے بھائیوں کے ساتھ باپ کی جناب میں حاضر ہو گئے
اور ان کے آنے کے تھوڑی دیر بعد عبداللہ کے ننیحال والے بھی نواسہ کے قربان کیے جانے کی خبر سن کر وہاں چلے آئے۔ عبداللہ ایک طرف چپ چاپ کھڑے تھے، سب کی نگاہیں انہی پر تھیں، ترس کھانے والی نگاہیں، ملتجی نظریں کہ کاش عبدالمطلب کے ہاتھ سے کوئی چھری چھین لیتا۔ لوگوں کی ہمدردی کے اس منظر کو دیکھ کر عبدالمطلب نے اونٹ کے کجاوے پر پیر رکھتے ہوئے کہا، مجھے بزدل بنانے کے لیے تم یہاں اکٹھے ہوئے ہو۔ ہمدردی کا یہ نرالا انداز ہے۔ ایک شریف آدمی کو ایفائے عہد اور تکمیل منت سے روکا جاتا ہے۔ میری منت سب کو معلوم ہے۔ رات میں نے کرہ اندازی کی تھی، پورے احتیاط اور ذمہ داری کے ساتھ کرے ڈالے تھے۔ عبداللہ کے نام کرہ نکل آیا۔ آج اس کو قربان کر کے اپنی منت پوری کروں گا۔ جو لوگ کم ہمت اور بزدل ہے وہ اپنی آنکھوں پر قمیصوں کے دامن ڈال لیں۔ جو ذبح ہونے والے کی چیخیں سننے کی تاب نہیں لا سکتے وہ اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لے۔ لوگوں کو میرے بچے سے ہمدردی ہے مگر میری شرافت اور غیرت سے ہمدردی نہیں ہے۔ عدنان کی اولاد ہائے اتنی کم ہمت ہو گئی، کاش ابو قبیس کا سینہ شق ہو جاتا اور تمام بزدل قریش اس میں سما جاتے۔ عبدالمطلب بار بار داڑھی پر ہاتھ پھیرتے اور چھری کو الٹتے پلٹتے اپنے عزم کا ثبات دکھانے کے لیے عبداللہ کے ننیحال کے لوگ اور سب سے بڑھ کر ابو طالب درمیان میں آ گئے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہم یہ کام نہیں ہونے دیں گے۔ پہلے ہماری گردنوں پر چھری پھیر دو پھر عبداللہ کے جسم کو ہاتھ لگانا۔ بات بڑھنے لگی۔ عبدالمطلب اپنی ضد پر قائم تھے کہ چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میرا ارادہ نہیں بدل سکتا۔ مردوں کا قول جاندار ہوتا ہے اور وزنی بھی۔ میں اس وزن کو عزیزوں رشتہ داروں کے کہنے میں آ کر ہلکا نہ ہونے دوں گا۔ مجھے اللہ نے اپنی مہربانی سے 10 بیٹے دیے ہیں، ایک بیٹا جاتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا، پھر منت کا پورا کرنا ہر محبت اور تعلق سے بڑھ کر ہے۔ سخت کشمکش کی نوبت آ گئی۔ دونوں طرف سے کوئی بھی اپنی بات سے ذرہ برابر ہٹنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی اور دوسری جانب سے 10 سینے عبداللہ کے سامنے سپر بننے کے لیے آمادہ تھے۔ یا سید القریش ایک بات کہوں مانو گے؟ ایک بوڑھے عرب نے اپنی کمر سے رسی کی گروہ ڈھیلی کرتے ہوئے کہا۔ مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو بڑے میاں، تمہیں جو کچھ کہنا ہے کہہ ڈالو۔ عبدالمطلب نے جواب دیا، بنو عامر کے محلہ میں جو کاہنہ رہتی ہے اسے تو آپ جانتے ہیں۔ بوڑھے نے دریافت کیا، میں کیا سارا مکہ اسے جانتا ہے؟ کہانت میں آج اس کا جواب نہیں ہے۔ یمن اور نجد تک کے لوگ اس سے فال کھلوانے کے لیے آتے ہیں۔ عبدالمطلب چھری کی نوک دیوار میں چبوتے ہوئے بولے، اتنا ہی نہیں، غسان اور سیمانہ کے بادشاہ اس کاہنہ کی خدمت میں نظریں اور ہدیے بھیجتے ہیں۔ چلو اس کے پاس چل کر اس قضیے کو پیش کر دے، وہ جو کہے گی اس پر عمل کرے گی۔ اسے کسی بات کا لالچ ہے اور نہ کسی کا خوف، اس کا فیصلہ دو ٹوک ہوگا۔ بوڑھے کے کہنے پر عبدالمطلب نے کرتے کا اٹھایا ہوا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیا، گویا وہ کاہنہ کے پاس چلنے کو تیار ہے اور یہ بات انہیں منظور ہے۔ اس چھری کو تو گھر میں رکھتے چلو، ایک رشتہ دار نے قدرے جنجلا کر کہا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ کاہنہ کے فیصلے تک کی چھری عبدالمطلب کے ہاتھ سے جدا نہ ہو سکے گی۔ مجھے ہر بات کے لیے مجبور نہ کرو، عبدالمطلب نے گھر کے دروازے سے نکلتے ہوئے جواب دیا۔ بنو ہاشم کے چند لوگ عبدالمطلب کو لے کر کاہنہ کے پاس پہنچے۔ کاہنہ ادھیڑ عمر کی عورت تھی، بکھرے اور الجھے ہوئے بال، چہرہ گرد آلود، نیم برہنہ جسم، گلے میں اونٹ کی ہڈیوں کی بدقوار مالا، ہاتھوں پیروں اور بازوؤں میں لوہے کے موٹے موٹے کڑے، انتہائی بھیانک اور ڈراونا چہرہ، لال پیلی آنکھیں، تنی ہوئی بھویں، شکن آلود ماتھا، نیلے ہونٹ، چوڑا جبڑا۔ عورت کاہے کو تھی، اچھی خاصی دیونی تھی۔ اس بدحیاتی نے کاہنہ کا لوگوں کو عقیدت مند بنا دیا تھا۔ لات و عزا کے پرستاروں کا خیال تھا کہ غیب کی باتیں عام چہرے مہرے کے آدمی نہیں بتا سکتے، اس کے لیے تو سب سے الگ چہرے اور جدا وضع قطع ہونی چاہیے۔ سب لوگ عقیدت کے ساتھ کاہنہ کے ارد گرد کھڑے تھے۔ اس نے اپنی لگڑی کے اشارے سے جس پر زیتون کا تیل ملا تھا زمین پر بیٹھنے کے لیے اشارہ کیا۔ عبدالمطلب چھری کو زمین میں گاڑ کر اس کے سہارے بیٹھے، کوئی نیم قد جھکا اور اکڑو بیٹھ گیا۔ کاہنہ کے روبرو معاملہ پیش ہوا۔ وہ غور سے سنتی رہی، آنکھیں بند کیے ہوئے، جیسے اس کا جسم زمین پر ہے مگر اس کا دماغ آسمان کی سیر کر رہا ہے اور غیب کے نوشتے اس کے چشم بصارت کے سامنے کھلے ہوئے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ کسی طرح عبداللہ کی جان بچ جائے، اور ایک ہاشمی کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ عبد المطلب بیچ میں بول پڑے، آپ کاہنہ کی طرح مخاطب ہو کر ان کے کہنے میں نہ آئے۔ جو کچھ آپ کا دل ضمیر اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کا علم کہے، اس کو جوں کا توں ظاہر کر دے۔ اس پر کاہنہ نے کہکہا لگایا۔ بڑے بڑے دانتوں کی پیلاہٹ نے اس تلطف آمیز کہکہا کو ڈراونا بنا دیا۔ وہ اپنے خاص انداز میں بولی، منت دوسری بھی پوری ہو سکتی ہے، عبداللہ کے نام کے ساتھ اونٹوں کا بھی کرا ڈالو، یہاں تک کہ عبداللہ کی جگہ اونٹوں کا نام نکل آئے، تب اونٹ قربان کر دیے جائے، منت پوری ہو جائے گی۔ اب لوگ خوشی خوشی گھر واپس آئے اور کرہ اندازی شروع ہوئی۔ کرہ کا آغاز 10 اونٹوں سے ہوا۔ ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا، گھر والوں کے چہرے فک ہو جاتے۔ 100 اونٹوں پر جا کر عبداللہ کی جگہ اونٹوں کے نام کا کرہ نکلا اور عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ عبداللہ آج چھری تلے سے نکلے تھے، انہیں دوبارہ زندگی ملی تھی۔ جتنی خوشی ہوتی تھوڑی تھی۔ کنواری لڑکیاں خوشی کے گیت گانے لگی، بچے چھوٹے چھوٹے نیزے اور کمانے لے کر کھیلنے لگے۔ عبد المطلب کا گھر مہمان خانہ بنا ہوا تھا۔ ہر طرف چولہے، دیگچیاں، پیالے، روٹیاں اور شوربہ کے قدح دکھائی دیتے تھے۔ قریش نامور سردار کسی کی اولاد تھے، جس نے اب سے سینکڑوں سال پہلے قریش کو جمع کر کے تقریر کی تھی کہ سینکڑوں ہزاروں میل سے لوگ چل کر حرم کی زیارت کو آتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا اہتمام ہمارا فرض ہے۔ کسی کی تقریر نے سب کے دل پر اثر کیا۔ قریش سال کے سال ایک رقم جمع کر دیتے، جس سے حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا۔ پانی کے لیے چمڑے کے بڑے بڑے حوض بنا دیے گئے تھے۔ عبد المطلب اپنے دادا کسی کے صحیح جانشین تھے۔ وہی وقار، وہی سیر چشمی اور مہمان نوازی، ان کے یہاں جو کچھ ہوتا کم تھا۔ عبداللہ ذبح ہوتے ہوتے رہ گئے۔ قربانی کی منت دوسری صورت میں پوری ہوئی۔ اب سے کئی ہزار سال پہلے اسی مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذبح عظیم کا محتم بشان واقعہ پیش آیا تھا۔ تاریخ نے ذرا بدلے ہوئے انداز میں پھر اپنے کو دہرا دیا تھا۔ وہی نسل، وہی گھرانہ، وہی شہر۔ ان اسرار پر ابھی قدرت نے نورانی حجاب ڈال رکھا تھا، جس کے ظہور کے لیے ماہ و آفتاب کی نگاہیں منتظر تھی۔